عامر الیاس رانا صاحب. عامر صاحب, ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس وقت قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, مگر یہ مذاکرات کس بنیاد پر ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, علی امین گنڈاپور نے بھی یہ میسج جو ہے وہ کنوے کیا ہے بانی پی ٹی آئی کو. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ مذاکرات کی باتوں سے کیا مراد ہے, اور یہ مذاکرات کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جائے گا, تھوڑی لچک دونوں طرف سے نظر آئے گی؟ دیکھیں, پولیٹیکل فورسز کے بارے میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو گورنمنٹ سے بات کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ انقلاب اب آیا ہی چاہتا ہے, اور اس لیے وہ کسی اور سے تو بات نہیں کرنا چاہ رہے, اور ملٹری ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. ملٹری نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی آپ کو معافی مانگنی ہوگی, یعنی جرم کا اقبال کرنا ہوگا اور پھر آگے چلنے کی بات ہو سکتی ہے. ان کی طرف سے جو ان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی, اور خود خان صاحب کا اکاؤنٹ جہاں سے بھی ہینڈل ہو رہا ہے, وہاں پہ فوج کے خلاف کھلم کھلا اس وقت مختلف چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں کہ لڑائی بڑھ رہی ہے. تو یہ کوئی مذاکرات کی کہانی میں نہیں دیکھ رہا, یہ بس صرف ویسے گپ شپ میں, چاہے رانا ثناء اللہ کہیں یا یوسف رضا گیلانی کہیں, کیونکہ جب وہ تیار ہی نہیں ہے, انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ باقی جماعتوں کے ساتھ ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ آخری مرحلے میں ہے کہ کیا مولانا اپنی تحریک چلائیں گے یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ مولانا نے بھی کہہ دیا کہ ابھی بہت امتحان ہے جس میں چیک رکھنا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے. اور وہ ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جہاں ان کا خیال ہے کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, وہاں فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوا ہے. لیکن مولانا صاحب کے ہاتھ خالی, دیکھیں نا عامر الیاس رانا صاحب, مولانا صاحب کے ہاتھ تو پیپلز پارٹی بھی کر گئی, نون لیگ بھی کر گئی, کیونکہ دیکھ لیجئے کہ موجودہ الیکشن کے بعد ان کی اس وقت کہیں ہمیں کوئی سیاست نظر نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ مولانا بہت حد تک سیکھ پائیں, ان کے تو اپنے دوست بھی دغا کر گئے. دیکھیں, پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد میں تو تبدیل نہیں ہوا تھا. ابھی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے, جیسے ضمنی الیکشن ہوا یوسف رضا گیلانی کی خالی کردہ سیٹ پہ, وہاں پہ انہوں نے الائنس کیا آپس میں, اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو نون لیگ نے ووٹ ڈلوائے. وہاں پہ جیسے پہلے پی ڈی ایم بنا ہوا تھا لیکن انتخابی اتحاد نہیں تھا, تو ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے تھے, تو باضابطہ نہیں ہوا. مولانا کو کلک بہت ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں 2018 میں سراج الحق جب جماعت اسلامی کے امیر تھے تو آصف علی زرداری خود منصورہ تشریف لے گئے تھے, لیکن آخر میں جماعت اسلامی کے ساتھ کسی پارٹی نے اتحاد نہیں کیا تھا. یہی ہاتھ اس دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن عامر صاحب جیسے تیسے کر کے نواز شریف صاحب کو سیٹیں جتوا دی گئیں, جیسے تیسے کر کے کراچی میں بالکل ہی جماعت اسلامی کا صفایا پھیر دیا گیا, مولانا صاحب کو بھی کچھ سیٹیں دے دیتے تو شاید آج اتنا ہنگامہ نہ ہوتا. نہیں دیکھیں نا, مولانا کو پشین سے تو سیٹ ملی ہے نا, جیت کے آئے ہیں وہاں سے, وہ ڈی آئی خان اپنے گھر سے تو ہار گئے, لیکن ان کی خواہشات تو پشاور سے لینے کی ہے نا. نہیں, میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان کا ہاتھ ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ کیا ہے تو کس کے حق میں ہوا ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے نا. اگر وہ الزام دے رہے ہیں کسی کو بھی, وہ فوج کو الزام دے, وہ جس کو مرضی الزام دیں, تو فائدہ کس کو ہوا؟ وہاں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ باتیں بہت ان کے لیے ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ حکومتی جماعتوں سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ نہیں ہوا کہ, اور نہ مولانا فضل الرحمان نے کبھی رابطے ختم کیے. مولانا فضل الرحمان کو عمران خان صاحب نے کیا کیا دشنام ترازیاں نہیں کی, القابات نہیں دیے, اس کے باوجود انہوں نے اپنا در کھول دیا. پی ٹی آئی کے لوگ مسلسل ان کے پاس جا رہے ہیں, اور وہ اہمیت جتا بھی رہے ہیں کہ اگر کہیں سے انہیں سیاستدان کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہی بات عمران خان میں نہیں ہے کہ وہ چاہتے بھی انہی سے ہیں جنہوں نے ان کے پاس اپنا گیٹ نمبر 4 بند کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ ہماری نہیں بنی, ہم نے آپ کو بہت محبت اور الفت کے ساتھ 2018 میں مکمل اقتدار دیا اور سب کو پسپا کر کے دیا, جس طریقے سے بھی دیا. اب پنجاب میں مسلم لیگ نون جیت گئی تھی لیکن ان کو ہلنے نہیں دیا, اقتدار نہیں دیا. اور اس سے پہلے جس طرح آج مینجمنٹ ہے, 2018 میں یہی محکمہ زراعت ایجاد ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو اگر خان صاحب یہ بات نہیں سمجھ رہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی سوشل میڈیا کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لائیں گے, اور انہوں نے جو تاریخ دے دیا کہ اس دفعہ بجٹ نہیں پاس ہونے دینا,
تو ہمیں اور آپ کو اچھا عامر صاحب اصولی طور پر میں ایک سوال لینا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا نا کہ سوشل میڈیا کی طاقت سے فرگیٹ اباؤٹ سوشل میڈیا کی پاور کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن جیسے آپ بھی اور بہت سے ایسے تجزیہ کار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ خان صاحب کو لانے والے یا بانی پی ٹی آئی کی حکومت بنانے والی جماعت جو تھی یا جس کو سپورٹ تھی ان کو اسٹیبلشمنٹ سے تھی, تو جب ان کا مسئلہ ہی ان کے ساتھ, جب دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں یا دو فریقوں کے درمیان کا معاملہ ہے, تو پھر بہتر ہے کہ وہ دونوں ہی بیٹھ کر حل کر لیں بجائے اس کے کہ ایکس وائی زی کو ہم انوالو کریں. جب وہ ہی لے کر آئے تھے انہوں نے ہی ان کو گھر بھیجا, تو بہتر نہیں کہ دونوں ہی بات کریں. تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم بات نہیں کریں گے, آپ پہلے معافی مانگیں. آپ نے ریاستی ادارے پہ حملہ کیا, بغاوت کی کوشش کی, آپ آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے, آپ نے آرمی کی انسٹالیشن, پی ایف کی انسٹالیشن, پھر آئی ایس آئی کے آفیسز پہ ایک وقت میں سارے پاکستان میں حملے ہونا, یہ اس کو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے فالس فلیگ آپریشن ہے. پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہم مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ اگر ہمارے لوگ ہیں تو آپ سزا دے دیں. ساتھ ہی اسٹے بھی لے لیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, وہ جا کے فوجی عدالتوں پہ کیسز بھی کیے ہوئے ہیں کہ وہ نہ چل سکے. تو یہ چیزیں جو ہے نا دوہری ہیں. ایک طرف 9 مئی والے کیسز میں خان صاحب کو ضمانت مل رہی ہے, دوسری طرف 9 مئی والا ہی کیس چل رہا ہے. مطلب یہ خود ان کا اپنا ورکر اور باقی لوگ بھی کنفیوز ہیں اس میں. عامر صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی والے معاملے پر معافی مانگے, ایک طرف عدالت آپ کو 9 مئی والے معاملے میں ضمانت دے رہی ہے, مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے. عدالت نے اپنا کام کرنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں. تو جب عدالت کہہ رہی ہے ہمیں شواہد نہیں ملے, جب عدالت کہہ رہی ہے ہمیں شواہد نہیں ملے, تو پھر اس کا مطلب ہم عدالتی فیصلہ تسلیم نہیں کر رہے. نہیں, یہ وہ عدالتیں ہیں جہاں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو 2-2 ڈھائی سال ضمانت نہیں ملتی تھی, اور یہاں 2-2 ڈھائی درجن کیسوں میں ایک وقت میں کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ضمانت دے دی جاتی ہے. اور ایک وقت ضمانت ایسی بھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آئندہ ہونے والے مقدمات میں بھی ضمانت, جس کو پھر سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا اس ضمانت کے حق کو. آپ کو پتا ہے نا, تو یہ لڑائی دوسری طریقے سے چل رہی ہے کہ جو ایک ملک کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بغاوت کی کوشش تھی, اور عدلیہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر یہ پہلے دونوں مل کے چلتے تھے, عدلیہ اور فوج, اور اس کے بعد پہلے ایسا کرے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مکمکا کر لیں کہ کرنا کیا ہے, پھر سیاست دانوں کی باری آ جائے. جیسے آپ کہہ رہی تھی نا, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی اور فوج ہی مکمکا کر لیں, تو ابھی یہ ایسے نہیں ہے. سب اپنے اپنے دائرہ کار سے نکل کے کھیل رہے ہیں. جب تک دائرہ کار پہ نہیں آئیں گے تو پھر فیصلہ اس کا ہوگا جس کے پاس قوت ہوگی. اب قوت ایک ہے عدالت کے فیصلے کی, وہ 14 مئی کو بھی آیا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں. پھر انہوں نے 27 صفحات پر مشتمل ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں کسی شخص کو سزا نہیں دی گئی, ایک علامتی فیصلہ تھا وہ, تو پھر نہیں مانا گیا نا. تو یہ چیزیں ابھی دیکھنے کی ہیں, یہ کسی نہ کسی سائیڈ پہ تو لگیں گی نا. آخر یہ لڑائی جاری ہے اور کسی ایک کو فاتح ہونا ہے, کیونکہ یہاں پہ عقل کے اور ہوش کے ناخن تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ بھئی کوئی بیٹھ کے کوئی بات کرا سکے. کیونکہ اگر ہونا متعصب پنا نہ ہو پھر تو شاید بہت راستے بن سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی عامر صاحب اگر آپ اگری کریں میری بات سے, تو ان دی اینڈ ہونے ڈائلاگ ہی ہیں, کیونکہ جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں. یہاں تو جنگ ہو چکی جو ہونی تھی, اب مذاکرات ہی ہو سکتے ہیں, وہ کب ہونے, یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی عقل, آپ کی دانش, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ سر کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر اگر سیاسی جماعتیں یا بالخصوص پاکستان تحریک انصاف یا اسٹیبلشمنٹ یا باقی سیاسی جماعتیں مذاکراتی دور میں داخل ہو جائیں تو یہ ملک و قوم کے لیے بھی بڑا بہتر ہو جائے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جون کی انہوں نے دھمکی لگائی ہے نا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دینا اور تحریک چلانی ہے, تو اس کا دم خام ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اگر تو خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انقلاب آ گیا نا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دے گا تو حکومت چلی جائے گی. اور اگر بجٹ بھی پاس ہو گیا اور پی ٹی آئی کے دم خام سامنے نہ آئے تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں گفتگو ہوتی ہوئی نظر آئے گی, جیسے پہلے بھی ہوئی تھی.